الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال تعالى في مقام آخر وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم میرے انتہائی واجب الاحترام معزز مکرم بزرگوں دوستوں اور بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک سورت سورہ اخلاص تلاوت کی ہے اور اسی طرح قرآن مجید کی ایک آیت ایک حصہ بھی تلاوت کیا ہے۔
حضور علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ بھی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے ان کا مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم دوستو، یہ جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی، ان کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کو بیان کیا، اپنی توحید کو بیان کیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر 3 عقائد کو بڑی کثرت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ ایک عقیدہ توحید ہے، دوسرا عقیدہ رسالت ہے، اور تیسرا عقیدہ آخرت ہے۔ لیکن ان میں جو بنیادی عقیدہ ہے، جو سب سے پہلا عقیدہ ہے، وہ عقیدہ توحید ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ آپ کا رب یہ حکم دیتا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور آپ کا رب حکم دیتا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ قرآن کی اس آیت میں 2 اصول ملتے ہیں۔ ایک اصول کہ سب سے پہلے کس کی فرما برداری ہے، اور دوسرا اصول کہ پھر مخلوقات میں سے کس کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے۔ جو سب سے پہلی بات ہے وہ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی فرما برداری کا حکم ہے، اللہ کی عبادت کا حکم ہے، اور مخلوقات میں سے جن کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کا حکم ہے وہ والدین ہیں۔ تو اس پہلے اصول کو اگر ہم مد نظر رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے سوا کسی اور کی عبادت کا حکم نہیں، کسی اور کی اطاعت کا حکم نہیں ہے، اس لیے کہ عبادت کے لائق، فرما برداری کے لائق ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اولاد کو والدین کی فرما برداری کا حکم دیا، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اگر والدین تمہیں کسی ایسے کام کا کہہ دیں جو کام گناہ والا کام ہو، اللہ کی نافرمانی والا کام ہو، شرک والا کام ہو، فرمایا پھر والدین کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی ہر حال میں اطاعت اور فرما برداری کرنے کا حکم ہے۔ تو لہذا ہر مسلمان کو حکم یہ ہے کہ انسان مسلمان اللہ کی ذات پر ایمان لایا ہے، اب اطاعت اور فرما برداری صرف اور صرف اللہ کی کرے، عبادت صرف اور صرف اللہ کی کرے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی اجازت نہیں ہے، کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، جو اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی دوسرا شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی دوسرا شریک ہے، نہ اس کے وجود میں کوئی دوسرا شریک ہے، نہ اس کے ہم کوئی مثل ہے، نہ اس جیسا کوئی ہے۔ سورہ اخلاص کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی جو تعریف کی سب سے خوبصورت انداز میں کہ قل هو اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے، وہ ہر لحاظ سے ایک ہے، وہ اپنی ذات میں بھی ایک ہے، وہ اپنی صفات میں بھی ایک ہے، وہ اپنے اختیارات میں بھی ایک ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی دوسرا ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی دوسرا ہے، نہ اس کے اختیارات میں کوئی دوسرا شریک ہے۔
اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، مخلوقات ساری کی ساری اسی کی محتاج ہے۔ اور فرمایا کہ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اس کو کسی نے جنا ہے، یعنی کہ وہ اولاد سے بھی پاک ہے اور ماں باپ سے بھی پاک ہے، وہ حسب اور نسب سے پاک ہے۔ تو قرآن کی آیت لم یلد ولم یولد یہ بتا رہی ہے کہ اس کی ذات میں اولاد کے لحاظ سے یا ماں باپ کے لحاظ سے کسی قسم کی کوئی شرکت نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ یہ دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے، آپ سنتے بھی ہیں کہ دسمبر کی 25 تاریخ عیسائیوں کی عید کا دن ہے، جس کو کرسمس ڈے کہا جاتا ہے۔ ان کے کرسمس ڈے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاں 25 دسمبر کو نعوذ باللہ اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، الیاذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے ہاں 25 دسمبر کو پیدائش ہوئی، جبکہ اللہ رب العزت قرآن میں بتا رہے ہیں کہ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس کو کسی نے جنا، وہ حسب اور نسب سے پاک ذات ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس جیسا کوئی دوسرا نہیں، اس کی مثل کوئی نہیں، وہ لا مثال ہے، وہ بے مثال ہے۔ یہ سورہ اخلاص قرآن کی وہ سورت ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ خوبصورت انداز کے اندر اپنی تعریف کی، سب سے زیادہ خوبصورت انداز کے اندر۔ اللہ رب العزت کے ساتھ اگر کسی کو شریک کیا جائے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس وقت اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا ہے، یہ شریک کرنے والا اللہ پر جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، اللہ کو گالی دے رہا ہوتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے لیے اولاد کا تصور کرتے ہیں، اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، بتایا کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور مکہ کے مشرکین نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ رب نے ان تینوں کے نظریے کی بڑے سخت انداز سے تردید کر دی ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کی کوئی مثل نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں، اس کی ذات میں کوئی دوسرا شریک نہیں، اس کی صفات میں کوئی دوسرا شریک نہیں، اس کے اختیارات میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ اگر آپ ایک مکان بناتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ مکان میرا ہے، یہ میں نے مکان بنایا، میرے اس مکان میں کوئی دوسرا شریک نہیں، کوئی آ کر زبردستی کہہ دے نہیں اس میں میرا بھی حصہ ہے، آپ جھگڑا کریں گے۔ بنایا میں نے ہے، اخراجات میں نے کیے، محنت میں نے کی، پیسہ میں نے لگایا، زمین میری، تو کس طرح شریک ہو سکتا ہے؟ آپ اس سے جھگڑا کریں گے، اللہ بھی غصے میں آ جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کائنات کو بنایا میں نے ہے، کائنات کے سارے نظام کو میں چلا رہا ہوں، اس کائنات کے اندر مخلوق کو میں نے بنایا، مخلوق کے سارے تقاضے میں نے پورے کیے۔ کون کہتا ہے کہ اللہ کو کوئی دوسرا شریک ہے؟ کون شریک ہو سکتا ہے؟ اللہ کو غصہ آتا ہے اس بات پر۔ اور سب سے زیادہ جب اللہ کو غصہ آتا ہے وہ اس وقت آتا ہے جب اللہ کے لیے اولاد کا تصور کیا جاتا ہے۔ آپ پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، جتنا رب کو غصہ اس موقع پہ آیا کہ جب رب کے لیے اولاد کا تصور کیا گیا، اتنا اللہ کو کسی اور موقع پہ غصہ نہیں آیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، کہ لوگوں نے کہا کہ اللہ نے، رحمان نے اولاد بنا لی۔
اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے یہ کہا اس نے اپنے اللہ کو بڑی گالی دی، اس نے اپنے اللہ کو بہت بڑی گالی دی ہے۔ یقیناً جو انسان اللہ کے اولاد کا تصور کر رہا ہے وہ اپنے اللہ کو گالی دے رہا ہے۔ اللہ کو غصہ آیا کہ اس نے ایسی گالی دی کہ اس گالی دینے کی وجہ سے آسمان بھی غصے میں آیا، زمین بھی غصے میں آئی۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا۔ اللہ فرماتے ہیں جب کسی بندے نے مجھے یہ گالی دی، یعنی میرے لیے اولاد کا تصور پیش کیا، میرے بارے میں کہا میری اولاد ہے، اللہ کی اولاد ہے، فرمایا اس گالی کی وجہ سے قریب تھا کہ آسمان پھٹ پڑتا، قریب تھا کہ زمین پھٹ پڑتی، قریب تھا کہ پہاڑ اس پر گر پڑتے۔ یہ غصے کی وجہ سے آسمان، غصے کی وجہ سے زمین، غصے کی وجہ سے پہاڑ پھٹتے، لیکن کیوں نہیں گرا آسمان، کیوں نہیں پھٹی زمین، کیوں نہیں گرے پہاڑ؟ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اس لیے کہ ان کو تھامنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ آسمان کو بھی اسی نے تھاما ہوا تھا، وگرنہ اس گالی پہ وہ گر پڑتا، زمین کو بھی اسی نے تھاما ہوا تھا، وگرنہ زمین اس گالی پہ پھٹ جاتی، پہاڑوں کو بھی اسی نے تھاما ہوا تھا، وگرنہ یہ پہاڑ بھی غصے میں آ کر لوگوں پر چڑھ دوڑتے۔ اتنا بڑا کفر کیا اس بندے نے، اتنا بڑا گناہ کیا، اللہ کو غصہ آیا، اللہ کو غضب آیا۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے مجھے گالیاں بھی دیتے ہیں، میرے ساتھ دوسروں کو شریک بھی ٹھہراتے ہیں، میرا ہم مثل بھی بناتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پھر میرا صبر بھی دیکھو، حدیث میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں میرا صبر بھی دیکھو، میں تمہیں رزق بھی دیتا ہوں، میں تمہیں زندگی بھی دیتا ہوں، میں تمہیں سب کچھ دیتا ہوں، تم مجھے گالیاں دیتے ہو۔ فرمایا اس تکلیف پر اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ اتنی بڑی گالی اللہ کو دی۔ اگر انسان اپنی عقل کو بھی استعمال کرے، عقل بھی کہتی ہے کہ اللہ اولاد سے پاک ہے، عقل بھی کہتی ہے، کس طرح ذرا غور کریں۔ اگر ہم الیاذ باللہ اولاد کا تصور کرتے ہیں اللہ کے لیے، اولاد ماں باپ کی جنس سے ہوتی ہے، ہمیشہ اولاد ماں باپ کی جنس سے ہوتی ہے۔ اگر اولاد ماں باپ کی جنس سے نہ ہو تو یہ ماں باپ کے لیے عیب ہوتا۔ مثال کے طور پر اگر کبھی ایسا ہو کہ انسان سے جانور پیدا ہو جائے تو مجھے بتائیں انسان کے لیے کتنا بڑا عیب ہوگا کہ انسان کے ہاں ایک جانور پیدا ہو گیا۔ اللہ رب العزت کے لیے اگر جنس ہو تو یہ اللہ کے لیے عیب تصور ہوگا، اور اللہ کہتے ہیں میں ہر قسم کے عیب سے پاک ہوں، سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ اور فرمایا کہ اگر اللہ کے لیے اولاد کا تصور یہ ہو کہ اولاد اللہ کی جنس سے نہیں، اللہ کی جنس سے نہیں، تو سمجھو پھر اللہ رب العزت کے علاوہ دوسرا معبود تصور کرنا ہے، دوسرا معبود تصور کرنا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، اولاد کے لیے ماں باپ کو خالق کہتے ہیں یا والد کہتے ہیں؟ والد ہی کہا جاتا ہے، خالق تو نہیں کہا جاتا۔ اگر یہ کہا جائے اللہ کے ہاں اولاد ہے، نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہے، پھر اس بیٹے کا خالق کون ہے؟ اس بیٹے اللہ تو خود والد، نعوذ باللہ اگر یہ تصور کرے پھر اس بیٹے کا خالق کون ہے؟ پھر یہ سمجھا جائے گا اس کا خالق کوئی اور ہے۔ یہ تو نعوذ باللہ اللہ والد ہوئے، پھر خالق کوئی اور ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین اور آسمان میں میرے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو زمین و آسمان کا نظام درم برم ہو جاتا، تباہ و برباد ہو جاتا۔ وہ ایک اللہ ہے، وہ اکیلا ہے، وہ اپنی مرضی سے کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ ہماری عقل بھی ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ اولاد ماں باپ کی جنس سے ہوتی ہے، اگر جنس سے نہ ہو تو اولاد ماں باپ کے لیے عیب سمجھا جاتا ہے، اگر جنس سمجھے تو پھر والد کو خالق نہیں کہا جاتا، والد کہا جاتا ہے۔ نعوذ باللہ اگر اللہ کو والد کہتے ہیں تو پھر اولاد کا خالق تو پھر دوسرا تصور کرنا پڑے گا، پھر دو معبود ہو جائیں گے۔ حدیث قدسی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے،
حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں ابن آدم نے مجھے جھٹلایا، کذبنی ابن آدم، ابن آدم نے مجھے جھٹلایا، وشتمنی ابن آدم، اور ابن آدم نے مجھے گالی دی، فاما تکذیبہ ایایا، اس نے مجھے جھٹلایا کیسے، کس طرح اس نے مجھے جھٹلایا، فقولہ لن یعیدنی کما بدانی، جب بندہ یہ کہتا ہے کہ قیامت والے دن مجھے کوئی دوبارہ زندہ نہیں کر سکے گا، فرمایا اس طرح یہ کہنے والا مجھے جھٹلا رہا ہے، وَأَمَّا شَتَمَهُ فَإِيَّايَ، جس نے مجھے گالی دی اس نے مجھے کس طرح گالی دی، فَقَوْلُهُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، جس نے یہ کہا کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کے لیے اولاد کا تصور پیش کیا، اولاد کا نظریہ بنایا، اللہ فرماتے ہیں کہ ابن آدم نے مجھے گالی دے دی، فرمایا انا الاحد الصمد، حالانکہ میں اکیلا ہوں، الصمد بے نیاز ہوں، لم الد ولم اولد، میں نے کسی کو نہیں جنا، مجھے کسی نے نہیں جنا، یعنی بیوی کے تصور سے بھی پاک، اولاد کے تصور سے بھی پاک، ماں باپ کے تصور سے بھی پاک، ولم یکن لی کفوا احد، میرا کوئی ہمسر بھی نہیں، میرا کوئی ثانی، میرا کوئی ہم جیسا بھی نہیں، لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا اس کائنات میں کوئی دوسرا معبود ہو ہی نہیں سکتا، وہ اکیلا ہے ہر لحاظ سے۔ لہذا یہ 25 دسمبر یہ عیسائیوں کی خوشی عید کا دن، ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ میں نے آج اس موضوع کو شروع اس لیے کیا کہ ہم اللہ کی توحید کو سمجھیں، اللہ ہر لحاظ سے اکیلا ہے، یہ اولاد کا تصور مسلمان نہیں کر سکتا، یہودیوں نے کیا یا عیسائیوں نے کیا ہے، فرمایا کہ یہ اولاد کا تصور یہودی کر رہے ہیں، عیسائی کر رہے ہیں، جیسا کہ اس 25 دسمبر کو عیسائی اپنی خوشی مناتے ہیں کہ نعوذ باللہ اس 25 دسمبر کو اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، چلو وہ تو عیسائی ہی عیسائی ہیں، وہ تو کافر ہی کافر رہے، لیکن مسلمان بھی ان کی اس خوشی کے اندر شریک ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، مسلمان ان کو اس خوشی کے اندر مبارکبادیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مسلمانوں، من تشبہ بقوم فہو منہم، میرے نبی کا فرمان ہے جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی، فرمایا قیامت والے دن وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ توحید کے معاملے پر، اللہ کی ذات کے معاملے پر کسی قسم کے سمجھوتا کی اجازت نہیں ہے میرے بھائیوں۔ مسلمان یہ کہتے ہیں بھائی کیا ہو گیا، وہ غیر مسلم ہمارے ملک میں اندر رہنے والے، ان کی جان مال عزت و آبرو کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے، یقیناً اسلام نے حق دیا ہے، لیکن میرے بھائیوں جہاں پر اسلام کے کسی عقیدے پر آنچ آ رہی ہو، اسلام کے کسی کوئی عقیدہ مجروح ہو رہا ہو، تو پھر میرے بھائیوں کسی غیر مسلم کے ساتھ کسی قسم کے تعلق کی اجازت نہیں، کسی قسم کے تعلق کی اجازت نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کے پاس ان کے چچا ابو طالب آئے، بیٹا ذرا خیال کرو، آج میرے پاس ابو جہل آیا، اس کے دوست آئے، وہ مجھے دھمکیاں دے گئے ہیں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب مجھ سے بوجھ برداشت نہیں ہوتا، سارا مکہ میرا مخالف ہو گیا ہے، میرے اوپر اتنا بوجھ ڈالو جس کو میں برداشت کر سکوں۔ میرے اور آپ کے آقا نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس چچا جس نے اپنی ساری زندگی میرے نبی کی خدمت کے لیے وقف کی تھی، نبوت سے پہلے بھی خدمت کرتے تھے، نبوت کے بعد بھی خدمت کرتے تھے، میرے محبوب نے فرمایا چچا میں ان کو ایک ایسا کلمہ بتانا چاہتا ہوں، میں ان کو ایک ایسا بول بتانا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم اگر یہ بول پڑھ لے، اگر یہ کلمہ پڑھ لے، اس پر یقین کر لے، میں ان سے وعدہ کرتا ہوں یہ عرب اور عجم کے مالک بن جائیں گے، عرب اور عجم ان کا غلام بن جائے گا۔ ابو طالب نے ابو جہل کو بلایا، کہا تم تو کہتے ہو بھتیجے کو منع کرو، لیکن میرا بھتیجا آج دعویٰ کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر یہ لوگ ایک کلمہ پڑھ لے، ایک کلمہ پڑھ لے، میں دعوے سے کہتا ہوں
میرے اور آپ کے پیغمبر نے کون سا کلمہ پیش کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ پیش کیا۔ ابو جہل نے اس کلمے کو سنا، کہنے لگا اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، کیا ایک اللہ کو بلائیں، ایک اللہ کو پکاریں، سارے معبودوں کو، سارے بتوں کو چھوڑ دیں، یہ بڑی مشکل بات ہے، یہ معاملہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ پھر میرے پیغمبر نے اپنے چچا سے فرمایا چچا جان اگر یہی بات ہے تو پھر ان سے بھی سن لو، یہ کہتے ہیں یہ معاملہ ہم سے نہیں ہو سکتا، پھر میں بھی کہتا ہوں اگر میرے ایک ہاتھ کے اندر سورج رکھ دیں، دوسرے ہاتھ کے اندر چاند رکھ دیں، پھر میں بھی کہتا ہوں اس کلمے کی دعوت کو میں بھی نہیں چھوڑ سکتا، اس کلمے کی دعوت کو میں بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ کلمہ کیا ہے؟ توحید ہے، اللہ کی وحدانیت ہے، لا الہ الا اللہ، ہر چیز کی نفی ہو گئی، ایک اللہ کو بلایا جائے، ایک اللہ کی عبادت کی جائے، یہ مسلمان پر حق ہے۔ اس کلمے کے مسلمان پر 5 حق ہیں میرے بھائیوں۔ سب سے پہلا حق مسلمان پر یہ ہے کہ مسلمان اس کلمے پر ایمان لے آئے، یعنی اللہ پر ایمان لے آئے۔ نمبر 2، دوسرا حق یہ ہے کہ اس کلمے کے مطابق اللہ کی عبادت کرے، رب کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ اس کلمے کے مطابق اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے سوا کسی اور کی اطاعت نہ کرے۔ اور چوتھا حق یہ ہے کہ اس کلمے کے مطابق اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے، رب کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہ کرے۔ پانچواں حق یہ ہے اس کلمے کے مطابق ہر مشکل میں صرف اللہ کو مدد کے لیے بلائے، رب کے سوا کسی اور کو مدد کے لیے کبھی نہ بلائے، اس لیے کہ مدد کے لائق کون ہے؟ صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا عبداللہ اذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی مدد کی طلب ہو صرف اللہ سے مدد مانگنا، اس کے سوا کسی اور سے مدد نہ مانگنا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی مانگنا سوال کرنا صرف اللہ کے آگے جھولی پھیلانا، رب کے سوا کسی اور کے آگے جھولی نہ پھیلانا۔ یہ توحید ہے، یہ توحید ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے پیغام ہے، مسلمانوں ان غیر مسلموں کے کاموں میں شریک نہ ہونا۔ جو 25 دسمبر کو خوشیاں منائیں گے تم نے اس پر خوش نہیں ہونا، بلکہ تم نے اس پر غصے کا اظہار کرنا ہے، غصے کا اظہار کرنا ہے، اس لیے کہ یہ 25 دسمبر منانے والے یہ اسلام کے مخالف ہیں، یہ اللہ کے مخالف ہیں، اللہ کے رسول کے مخالف ہیں۔ وگرنہ قیامت والے دن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے میرے بھائیو؟ اور اسی طرح یہ دسمبر کا مہینہ ختم ہوگا، جنوری کا مہینہ شروع ہوگا، جس سے ایک نیا سال شروع ہوتا ہے۔ ہم اسی طرح غیر مسلموں کی خرافات کو اپناتے ہیں، ان کے طرز عمل کو اپناتے ہیں کہ نیا سال کی مبارکبادیاں دیتے ہیں۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا میرے بھائی، نئے سال کی مبارکبادی کی اجازت نہیں ہے۔ میری اور آپ کی زندگی کا ایک سال کم ہوا ہے، ایک سال بڑا نہیں ہے۔ خوشی تو تب ہوتی جب زندگی کا ایک سال بڑھ رہا ہوتا۔ اگر کوئی آدمی جس کی عمر اللہ نے 60 سال رکھی ہے، اس کی زندگی کا سال کم ہو گیا، اگر وہ 30 گزار چکا ہے تو 29 سال بچ گئے، 29 گزار چکا ہے تو 28 بچ گئے، 28 گزار چکا ہے تو 27 بچ گئے۔ لہٰذا ان خرافات میں شریک نہیں ہونا جو کہ غیر مسلموں کا طرز عمل ہے۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ محشر کے میدان کے اندر میں اپنی امت کو کس سے پہچانوں گا؟ غرم محجلین من آثار الوضوء، وضو والے آثار سے پہچانوں گا۔ چہرہ چمکتا ہوا ہوگا امت محمدیہ کا، ہاتھ چمکتے ہوئے ہوں گے امت محمدیہ کے، پاؤں چمکتے ہوئے ہوں گے امت محمدیہ کے۔ پھر سنو حدیث میں آتا ہے میرے پیغمبر نے فرمایا میں حوض کوثر پر کھڑے ہو کر اپنی امت کا انتظار کروں گا۔ حضور فرما رہے ہیں میں اپنی امت کا انتظار کروں گا۔ فرمایا پھر کہاں جائے گا؟ وہ ہیں حوض کوثر والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا امت جائے گی پانی پینے کے لیے، لیکن ان جانے والوں میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کے چہرے پر فرمایا وضو کے آثار تو ہوں گے کہ انہوں نے نمازیں پڑھی ہوں گی، فرشتے ان کو پیچھے دھکا دیں گے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ میرے محبوب فرمائیں گے یہ بھی میرا امتی ہے، اس لیے کہ چہرہ چمک رہا ہے،
نشانی ہے کہ انہوں نے وضو کیا، نماز پڑھی، چہرہ چمک رہا ہے۔ لیکن فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول آپ کو نہیں پتا، جب آپ دنیا سے چلے گئے، آپ کے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین کے اندر نئی نئی باتوں کو شامل کر دیا، یعنی بدعات کو شامل کر دیا تھا۔ لہٰذا میرے محبوب اس وقت اپنی زبان سے فرمائیں گے لے جاؤ ان کو، لے جاؤ، ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرمائیں گے کیا میں تمہیں دین دے کر نہیں کیا تھا؟ کیا میں تمہیں شریعت دے کر نہیں کیا تھا؟ کیا میں اللہ کا قرآن تمہیں سنا کر نہیں کیا تھا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے تمہارے رسول کی زندگی نمونہ ہے۔ نہ یہودیوں کی زندگی، نہ عیسائیوں کی زندگی، نہ مشرکین کی زندگی نمونہ ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا لتتبعن سنن من قبلکم، ایک وقت آئے گا تم اپنے پہلے لوگوں کی پیروی کرو گے، شبرم بشبر، ذراعم بذراع، ایک قدم قدم کے برابر پیروی کرو گے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے؟ میرے محبوب نے فرمایا ہاں ہاں تم یہود و نصارہ کے طریقے کو اپناؤ گے۔ پھر میرے محبوب نے مثال دے کر فرمایا اگر ان کا کوئی شخص کسی جانور کی بل میں گھسا ہوگا تم اس کی پیروی کے اندر، تم بھی اس بل کے اندر گھسو گے۔ ہاں یہ کب ہے؟ جب ہم نے حضور کی سنت کو چھوڑا، حضور کے طریقے کو چھوڑا، حضور کی شریعت کو چھوڑا، پھر یہود و نصارہ کا طریقہ میرے اور آپ کی زندگی کا حصہ بنتا۔ اور پھر اگر آج بات کی جاتی ہے نا حضور کی سنت کی، لوگوں کو بڑا عجیب لگتا ہے یار یہ کوئی نئی بات لے کر آیا، ہم نے تو آج تک نہیں سنی، کیونکہ وہ بدعت ہماری زندگی کا حصہ بن چکا ہوتی، کچھ بن چکی ہوتی ہے، وہ رواج بن چکا ہوتا ہے، اس لیے بدعت کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، سنت پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم نے زندگی کے اندر سنت کو نکالا، ہم بدعت کو لے کر آئے، وہ ہماری زندگی کا حصہ بن گئی، وہ ہماری طبیعت کا حصہ بن گئی۔ پھر قیامت والے دن کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی خود فرمائیں گے لے جاؤ ان کو لے جاؤ، اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے ساتھ ایسا نہ کرے، ایسا نہ کرے۔ پھر اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ حضور کی سنت کو اپنانا ہوگا، حضور کے طریقے کو اپنانا ہوگا، حضور کے طرز کو اپنانا ہوگا۔ زندگی کے اندر کوئی بھی عمل کرنے لگے، کوئی بھی عمل کرنے لگے، اس عمل کے اندر پہلے سوچیں کیا یہ شریعت کا حکم ہے کہ نہیں ہے، کیا یہ شریعت کا طریقہ ہے کہ نہیں ہے، کیا میرے نبی کا طریقہ ہے کہ نہیں، کیا صحابہ نے اس عمل کو کیا کہ نہیں کیا۔ اگر آپ نے سوچ کر عمل کیا ہے یقیناً کامیاب ہو جائے، اگر آپ نے بغیر سوچے سمجھے شریعت میں حکم ہے کہ نہیں، حضور کا طریقہ ہے کہ نہیں، پھر خیال کرنا معاشر کا میدان بڑا سخت ہے، پھر حضور علیہ السلام کے سامنے جا کر کیسے کھڑے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 25 دسمبر کا دن آئے گا نا، میں نوجوانوں سے کہتا ہوں جو موبائل کو بہت زیادہ یوز کرتے ہیں، لہٰذا موبائل پر بیٹھ کر عجیب و غریب قسم کی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر اس طرح کی باتیں بڑھی آئیں گی، یعنی دسمبر کے متعلق، 25 دسمبر نئے سال کے متعلق آپ کو اگر کوئی مبارکبادی دے تو اسے منع کرے۔ میرے بھائی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، نہیں رکتا، آپ نے اس کو خیر مبارک نہیں کہنا بھائی،